محمد رضوان اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، کسی شخص کو پیشاب کے قطروں کے گرنے کی بیماری ہو تو وہ نماز کیسے ادا کرے؟ تفصیل سے جواب مرحمت فرمائیں۔ جس شخص کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں، پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد آتے ہوں تو یہ بیماری ہے۔ اب یہ شخص معذور کب ہوگا اور اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس شخص کو اس تسلسل کے ساتھ پیشاب کے قطرے آتے ہیں کہ اتنا وقفہ بھی نہیں ملتا جس سے یہ فرض نماز ادا کر سکے۔ فرض نماز ادا کرنے کے بقدر بھی وقفہ نہیں ہے، مسلسل پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو ایسا شخص معذور ہے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے یہ وضو کرے، اس وقت کے اندر فرضی نماز جو وقتی نماز ہے وہ بھی پڑھے، اس کے علاوہ اگر کوئی اس کا فرض قضا ہو گیا تھا اس کی قضا بھی کر سکتا ہے، اس وقت کے اندر ذکر و اذکار قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ جب وقت ختم ہو جائے گا تو اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ البتہ یہاں اس وقت کے اندر وضو کے ٹوٹنے کا کوئی اور سبب نہ پایا جائے۔ نمبر 2، اگر اس کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں لیکن وقفے سے آتے ہیں، اتنا وقفہ مل جاتا ہے کہ یہ فرض نماز جتنی دیر میں پڑھ سکتا ہے تو ایسا شخص معذور نہیں ہے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ پیشاب کرنے کے بعد اطمینان کر لیں کہ اب اس کے قطرے آنا رک گئے ہیں، اس کے بعد یہ دوبارہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد یہ نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس دوران اس کے پیشاب کے قطرے نکل گئے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ بندہ معذور بھی نہیں ہے، اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 3، کپڑوں کا معاملہ ہے، اس کے اندر بھی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو اتنا وقفہ نہیں ملتا جتنے وقت میں یہ فرض نماز ادا کر سکتا ہے، بلکہ تسلسل کے ساتھ پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، تو اب یہ بندہ معذور ہے۔ اس کپڑوں کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں، بغیر دھوئے ہوئے کپڑوں کے ساتھ یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ پیشاب کے قطرے وقفے سے آتے ہیں اور کپڑوں کو پیشاب لگ جائے تو اب کپڑے دھونا بھی واجب اور ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی مقدار 1 درہم سے زیادہ ہو۔ 1 درہم کا مطلب یہ ہے کہ 1 قطر جس کا 1 انچ دائرہ ہو، یہ درہم کی مقدار ہوتی ہے، لہذا اس سے زیادہ ہوں تو وہ کپڑوں کو دھو لے، تو اس طریقے سے یہ نماز ادا کر سکتا ہے۔